اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا صدق اللہ العظیم۔ لا يحل لك النساء من بعد، اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کے بدلے دوسری بیویاں لے آئیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کی خوبی آپ کو پسند آ رہی ہو، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، البتہ جو کنیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ اس سے قبل آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات چل رہی تھیں، اور اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 28 اور 29 میں حضور علیہ والسلام کے ازواج کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو آپ نبی علیہ والسلام کی اس قربت کو اختیار کر لیں اور چاہے دنیا کا مال و دولت حاصل کر لیں، لیکن اس پر ان تمام ازواج مطہرات نے حضور علیہ والسلام کی رفاقت کو ترجیح دی، اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال و دولت، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے اس پر انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان ازواج کے علاوہ اب کوئی اور بیویاں اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، نہ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان میں سے آپ کسی کو طلاق دے دیں، اور نہ ہی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ پر کسی اور کو بدل لیں، چاہے آپ کو پسند ہی کیوں نہ آ رہی ہوں، اب آپ کے لیے اس حوالے سے اجازت نہیں ہے۔ جبکہ پہلی جو آیات گزری ہیں ان کے اندر حضور کی خصوصیات بیان فرمائی گئیں کہ آپ کے حوالے سے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ عدل و انصاف کریں، آپ جس کے پاس چاہیں جتنا مرضی وقت رہیں، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ والسلام عدل و انصاف سے کام لیتے۔ الگ الگ آپ نے ان کے حجرے بنائے اور ان کے پاس 24 گھنٹے آپ گزارتے۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ آپ نے صرف نکاح کرنا ہے تو مومنہ سے کرنا ہے، غیر مومنہ اہل کتاب ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ نے نکاح کرنا ہے تو آپ نے صرف ان سے کرنا ہے جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت نہ کی ہو چاہے مسلمان ہوں آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ حضور علیہ والسلام کی خصوصیات تھیں۔ یہ تو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ خصوصیات عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد بات یہ ہے، یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہے کہ حضور نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں، اس پر غیر مسلموں نے، مستشرقین نے بڑے اعتراضات اٹھائے، اور انہوں نے حضور علیہ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اعتراضات اٹھانے کی کوشش کی، اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے اعتراضات بڑے مضبوط ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ شہوت پرست تھے، آپ نے اتنی ساری شادیاں کی ہیں، یہی کام رہ گیا تھا، اس طرح سے بہت ساری باتیں کی۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے تو حضور علیہ والسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انہی میں سے یہ خصوصیت بھی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، بہت سارے معجزات، سب سے بڑھ کر قرآن پاک آج بھی موجود ہے، اور اس کا چیلنج موجود ہے کہ اگر تم
اس کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، حضور پر اترا نہیں، حضور اللہ کے نبی نہیں، تو پھر اس جیسا کلام تم لا کر دکھا دو۔ لیکن دنیا عاجز ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے، یہی کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے جو کچھ کیا وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، اس پر اعتراض بنتا نہیں۔ باقی چونکہ آپ کے خصوصیات بھی ہیں، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ جو ہے اگر سو جائیں اور اٹھیں اور نماز پڑھ لیں تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا جنازہ 4 تکبیرات کے ساتھ نہیں پڑھایا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، آپ کی ازواج مطہرات کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی، جیسا کہ باقی مسلمانوں کی عورتوں کو ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ رب العزت نے حضور کو دیں، اور یہ والی باتیں ان کے اندر حضور کا کوئی بھی شریک اور ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جب ایسی بات ہے تو یہ تعدد ازواج بھی حضور کی خصوصیت ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے، جنہوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ نفسانی خواہشات کی وجہ سے آپ نے سب کچھ کیا ہے، تو پھر یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 52، لا یحل لک النساء، اے نبی اس کے بعد اب آپ کے لیے مزید نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی پھر آپ کرتے چلے جاتے، اس بات کو یہاں پر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس آیت کو امت کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے اوپر خود بول کر یہ پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی بھی حضور یہ بات ارشاد نہ فرماتے کہ میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا جو نکاح کیا تو آپ کی اپنی عمر مبارک صرف 25 برس ہے، اور جس سے نکاح کیا وہ کنواری بھی نہیں اور آپ سے دگنی عمر کی ہیں، 45 سال ان کی عمر ہے، خود وہ بیوہ ہیں، ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ اگر ایسی بات ہوتی، آپ کو تو لوگ کہا کرتے تھے، آپ صرف جو ہے یعنی جب آپ کا آگے وقت گزرا ہے تو لوگ کہتے تھے آپ اشارہ تو کریں، مکہ کا سارا حسن لا کر آپ کے سامنے رکھ دیں، لیکن آپ نے قبول نہ کیا، بلکہ ان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور یہ پہلا نکاح تھا۔ اس کے باوجود آپ کئی دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے آپ غار میں چلے جاتے اور وہاں پر وقت گزارتے۔ کون ہے جو اعتراض کرتا ہے کہ آپ شہوت پرست تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں صرف ایک عورت ایسی آئی ہے، حضرت عائشہ، جو کہ کنواری کی حیثیت سے آئیں۔ آپ پر تو سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے پھر بھی اس حوالے سے کسی سے ایسی بات نہیں کی۔ اس میں دراصل بہت سارے مسائل لوگوں کو سکھانا مقصود تھا۔ اس میں یہ بات بتانا مقصود تھی کہ ایک شخص جو ہو، اس کی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ بے شک نکاح ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مناسب ہوگا یا نہیں، لیکن اس بات کی اجازت ہے۔ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی عمر مبارک 54 سال کی عمر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہو گئی، اور اس وقت تک آپ کے صرف 2 ازواج تھیں، صرف 2 ازواج تھیں اس وقت۔ پھر اس کے بعد جو ہے 58 سال کی عمر میں صرف 4 نکاح میں ہیں، اور اس کے بعد باقی آپ نے چند سالوں میں باقی سارے کے سارے نکاح کیے ہیں، جس میں کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت چھوٹی عمر میں آئیں، لوگوں کو دین سکھایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد 48 سال تک وہ زندہ رہی ہیں اور دین کا درس دیتی رہی ہیں۔ مینا کے میدان میں جب ہر سال حج کے لیے جاتی، وہاں پر خیمہ لگایا جاتا، وہ گویا کہ ایک دارالعلوم بن جاتا، عورتیں آتی، لوگ آتے، وہاں پر دین سیکھا کرتے تھے۔ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے عورتوں کو حیض، نفاس، اسی طریقے سے دیگر اولاد کی پرورش، طہارت، ازدواجی تعلقات، بہت ساری چیزیں جو ہے خواتین آتی اور ان مسائل کو سیکھا کرتی تھیں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنی اولاد سمیت یہ آئی ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی گود میں ہوتا، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، آپ کہتے بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، گویا کہ سمجھا دیا سوتیلی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا جہاد کے موقع پر، ایک بڑے بادشاہ کی بیٹی ہیں، بڑے کی بیٹی ہیں، جب جہاد کے موقع پر قید ہو کر آتی ہیں، جن کے حصے میں یہ کنیز بنتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے لے آؤ تمہیں میں رہا کر دوں گا۔ یہ حضور کے پاس آتی ہیں کہ جی میرا اس طریقے سے حصہ مقرر کیا گیا ہے کہ میں اتنے پیسے دے دوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اگر مناسب سمجھو یہ قیمت میں ادا کر دیتا ہوں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ یہ تیار ہو جاتی ہیں، حضور سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ سوچتے ہیں یہ جتنے کے جتنے غلام ہیں ہمارے پاس، بیسیوں سینکڑوں کی تعداد میں غلام ہیں، یہ تو سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیوی جویریہ ہیں ان کے خاندان سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا خاندان ہماری غلامی کرے؟ آپ سارے کے سارے صحابہ اکرام نے ان کو رہا کر دیا۔ کتنی بڑی مصلحت، کتنی بڑی حکمت حاصل ہوئی، اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج میں سے اگر دیکھا جائے، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ کسی عورت نے کبھی اپنے اتنے قبیلے کو فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت جویریہ نے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا۔ یہ سب سے بڑھ کر بابرکت ان کے لیے ثابت ہوئی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کفار اور مشرکین کے سرخیل تھے ابو سفیان، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی بیٹی کا نکاح ہو گیا، نرم پڑ گئے اور بہت سارے سیاسی فائدے حاصل ہوئے اور آخرکار یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھو زاد بہن ہیں، ایک اپنے غلام کے ساتھ نکاح کیا جن کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ لوگوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ جی جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح ہوا کرتا ہے، اس کی بیوی بھی بہو کہلاتی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے حکم دیا اور فرمایا کہ زوجنا کہا، اس زینب کا نکاح اے نبی ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ بے شمار حکمتیں ہیں، جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔